مگر نہ میں ظنیات کو قطعیات بنا کر اس کو لڑائی جھگڑ ڈال دوں اور کہوں گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جیسے ہوتا رہتا ہے. تو یہ بھی سمجھنا ضروری. اور اختلاف غیر سائغ میں نا ہم جزم کے ساتھ کہیں گے کہ صاحب کو غلطی لگی ہے بالجزم. یہاں ہم بالجزم کہہ سکتے ہیں اختلاف سائغ میں. اختلاف غیر سائغ میں ہم کیا کہیں گے غیر جائز میں بالجزم کہ یہ صاحب غلطی پر ہے. سائغ کا کیا مطلب دوبارہ؟ سائغ کا مطلب جائز، یعنی جو جائز اختلاف اور ناجائز اختلاف میں ہم کہیں گے لازماً غلطی ہے. اب وہ جائز اختلاف کفر کا بھی ہو سکتا ہے، معصیت کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہمارا اختلاف معتزلہ سے کفر کے درجے پہ نہیں پہنچا بالفرض، یعنی کچھ اکثر علماء کے ہیں تو وہ ہم لیکن جزماً کہتے ہیں وہ غلطی ہے، جزماً کہیں گے کہ وہ غلطی ہے. یہ ساری مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن اب اتنا ٹائم دینا کہ کون کون سی. تو اچھا ایک اور بات ہے، اس کو آپ چھٹے نمبر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آداب میں سے بھی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے بات ہے کہ جو پرانا قول تھا کسی کا جس سے میں اختلاف کرنے لگا ہوں، وہ یعنی تھا پرانا قول صحابہ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ قول خفائے دلیل کی وجہ سے تھا، دلیل نہیں پہنچی تھی، تو ان کا قول بھی غیر معتبر ہوگا چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ. بات ہے یعنی اگر کسی صحابی کا کوئی قول ہے اور وہ قول صحابی کا تو معتبر ہوگا لیکن یقین سے بعد میں پتہ چلا کہ ان تک دلیل نہیں پہنچ سکی تھی، تو ان کے قول کو بنیاد بنا کر اگر میں ان کے قول پر چلنا شروع کر دوں تو وہ کیا ہوگی اصل پتہ چل جاتا ہے. اس کی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر بعض صحابہ سے آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں یجوز اتیان النساء فی ادبارہن، تو یجوز اتیان النساء فی ادبارہن هذا قول صدر عن بعض الصحابة ولكن عرفنا بالقطع واليقين ان الحديث الذي يحرم هذا لم يصل اليه. واضح ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں اختلاف، جس کو کہتے ہیں محاشر النساء کا مثلا ربا الفضل کے اوپر کچھ صحابہ نہیں مانتے تو ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی، یہ بھی ثابت ہوا. اور بھی کچھ مسائل ہیں متعہ جیسے بعض علماء نے اس کو بھی اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کیٹیگری میں ہے. بعض نے اس کو کہ قول ابن عباس مثلا فی المتعہ لخفاء الدلیل، ان پر دلیل ابھی واضح نہیں تھی، بعد میں ترک کر دیا انہوں نے. اس طرح کا اگر کوئی ثابت ہو جائے تو پھر یہ بھی اصل غیر معتبر ہوگی کہ میں کہوں میں استدلال کرتا ہوں عبداللہ ابن عباس کے قول سے لیکن ثبت بالقطع ان الدلیل لم یصل الیہ، تو پھر استدلال درست ہوگا؟ درست نہیں ہوگا. خیر، اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک کہنے والا ہے نا، کہنے والا تو اختلاف سائغ میں ہم نہیں علی منکر کریں گے اس کو جا کے، اختلاف سائغ میں نہیں منکر نہیں ہوگی. اور اس پہ علماء کے بہت اقوال ہیں اور امام نووی فرماتے ہیں مسائل اجتہادیہ عوام کا اس میں لم یکن للعوام مدخل فیہ، اس میں عوام کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. لہٰذا آج کل آپ دیکھیں ہر جگہ بیٹھ کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، اس میں یہ کہا فائدہ کا مسئلہ، میرا اور آپ کا اس سے کیا لینا دینا، لیکن سب کو اسی میں لگا ہے. یعنی ائمہ اس طرح سوچ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرا اور آپ کا کیا کام ہے، کہہ رہے ہیں المسائل الاجتہادیہ لم یکن للعوام مدخل فیہ، مطلب کوئی چکر ہی نہیں ہے. یعنی آپ سوچنے کہ یہ بیان بھی نہیں، آپ ایک مسلک پہ چل رہے ہیں بس ٹھیک ہے، اس کے بعد آ کے وہ لڑائیاں اسی میں کروانے شروع کر. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اختلاف سائغ میں رد کرنا ہے نا، ضعیف قول ہے مثلا علماء کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں، وہ نہیں منکر کے ذہن میں نہیں آتا، رد کریں بتائیں کہ یہ قول ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، من غیر انکار ہے. یہ علماء ہمیشہ سے کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، کریں اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں ہے، آپ بتا دیں. لیکن یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کی سطح پر ہی ہو سکتا ہے. میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام نہ لے کر اگر اختلاف سائغ ہے، کیونکہ کئی دفعہ میں نام لے کر بیان کر دیتا ہوں، اختلاف سائغ ہوتا ہے تو سننے والے ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں عوام الناس کے اندر تو نفوس ہوتے ہیں، غیر عوام الناس میں بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے متعلق برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، ان کو یہ ہو گیا وہ، حالانکہ وہ سب اختلاف سائغ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں عوام الناس کے اندر جو چیزیں ہیں نا، مطلب کیونکہ وہ جمگٹا ہوتا ہے نا، موم ہے، تو اس میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں اس طریقے پر کبھی جذبات اختلاف سائغ میں نہ بھڑکائے جائیں. بات واضح ہے. اور یہ بھی علماء نے کہا کہ کئی دفعہ اختلاف سائغ جو ہے وہ سائغ کے خلاف ہوتا ہے، یعنی غالب قول وہ نہیں ہے. تو اب بیان کرنے والے کو چاہیے کہ احتیاط سے صرف علماء میں بیان کرے، اگرچہ اختلاف سائغ وہ بھی عوام میں نہ بیان کرے، وہ کھڑے ہو جائیں گے چلے، کیونکہ وہ تو معروف کے عابد ہوتے ہیں نا.
اور پھر کہا دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے بیان کر دیا عوام میں تو دوسرے بتائیں کہ یہ جائز اختلاف ہے، تاکہ عوام الناس بلا وجہ کسی کی غیبت میں، کسی کو برا بھلا کہنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہی نہیں ہے جس میں آپ نے لڑنا جھگڑنا ہے۔ تو اور اس میں پھر کچھ اور احکام ہے کہ حاکم اس بارے میں کیا کر سکتا ہے، وہ ہمارا اس وقت کام نہیں ہے، حاکم صاحب موجود ہی نہیں ہے، تو ہے تو موجود، لیکن اختلاف غیر سائغ میں آپ نے بیان حق لازماً کرنا ہے، اور جہاں تک وہ صاحب ہیں اگر وہ امت میں داخل رہے ہیں تو پھر ان کی مناصحت کرنی ہے، ان کی غیبت بلا وجہ جائز نہیں ہوگی، اگر ان کا قول ان تک محدود ہے تو عوام الناس میں نشر بھی نہ کیا جائے، اگر وہ نشر ہو چکا ہے اور لوگوں کو اس سے بھگانے کے لیے اس کا نام لینا ضروری پڑ جائے مصلحت کے تحت تو پھر نام بھی لیا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب سے بچنا چاہیے، وہ اختلاف غیر سائغ ہے، لیکن غیر سائغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً کفر ہو، بلکہ معصیت ہے۔ تو جس طرح کوئی مسلمان محرم کام کا ارتکاب کرتا ہے تو حقوق مسلمانی تو برقرار رہتے ہیں نا، تو یہاں بھی حقوق مسلمانی برقرار رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کی غیبت بھی جائز ہے، اس کو امریکہ کا ایجنٹ بھی قرار دے دیا، اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ، یہ بالکل، یا اس کے باطن پر حکم لگانا شروع کر دیا، اس کی نیتوں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، یہ سب چیزیں روا نہیں ہیں، یہ اس وقت بھی روا نہیں ہے اگر اس کا قول کفریہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کفری، اگر نیت کے بارے میں تو پھر بھی طے نہیں ہوگا، امریکہ کا ایجنٹ تو پھر بھی نہیں کرے گا، بات واضح ہے کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کہیں گے کفریہ بات کرنا، اور اگر کوئی قاضی یا اس پر کفر کا حکم بھی لگا کے اس کی تکفیر معین بھی کر دے بالفرض تو وہ اس کا کام ہے، وہ تو میرا اور آپ کا تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن عوام الناس میں کم از کم اتنی بات ضروری ہے کہ وہ جانے کہ وہ قول کفریہ ہے، وہ کفریہ بات کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کی غیبت، یہ سب کچھ چیزیں جائز نہیں ہوتی، ان میں تفصیلات بھی ہیں اور کچھ اس میں علماء کے اختلاف بھی ہیں، اب وہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ کبھی یہ موضوع ڈسکس ہوا تو اس پر انشاءاللہ اس کو موضوع بنائیں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو امید ہے کہ کچھ ضابطہ وغیرہ اس میں سامنے آ گیا ہوگا اس کی بنیاد پہ، اب رمضان کے بعد ہی ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا۔